Sir, can long-term goals be converted into wildly important goals? I mean, if we look at disciplined execution, long-term goals are usually bigger purposes or objectives. So, can a long-term goal sometimes become a wildly important goal? نہیں نہیں لانگ ٹرم گول کا وہ مطلب گول یہی ہے ہیں کہ وہ وائڈلی امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں ہے وائڈلی بالکل امپورٹنٹ دیکھیے وہ ہے جو ابھی ابھر کے آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. جو ارجنٹائن یعنی نیچر آپ نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا, اس کو سیٹ نہیں کیا, وہ خود ہی آ کے سامنے کھڑا ہو گیا گول کہ دیکھو مجھے آپ پہلے ڈیل کر لو. اور یہ تبدیل ہوتا رہے گا. جیسے ایئرپورٹ پہ جو ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے جی. تو اس کے ریڈار پہ بہت سے جہاز ہوتے ہیں, کوئی 500 میل دور, کوئی 1000 میل دور, سب اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو ایئرپورٹ کی حدود کے اندر لینڈ داخل ہو کر گیا رہا ہے اور زمین سے وہ 1000 فٹ اونچائی پہ ہے اور اب اس نے لینڈ کرنا ہے, تو وہ جہاز بذات خود جو ہے وائلڈلی امپورٹنٹ بن گیا ہے. اس کی یہ سیف لینڈ 6 گھنٹے پہلے وہ جہاز جو ہے وہ وہ اہم دور تھا, وائلڈلی لیکن امپورٹنٹ وائلڈلی امپورٹنٹ نہیں ایک تھا, اور پھر وہ ارجنٹ ہوا, پھر وہ وائلڈلی امپورٹنٹ ہو گیا. اگر آپ نے اس جہاز کو صحیح طریقے سے لینڈ نہیں کیا تو باقی آپ زندگی میں جتنے بھی کارنامے کر رہے ہوں تو وہ ڈزنٹ میٹر. اس دوران اگر آپ کی بیوی پوچھتی ہے کہ فون کر کے کہ کیا پکانا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سنیں گے. اچھا, اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں بڑے آرام کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ انجوائے کر رہے ہیں, اب سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, کوئی کام میں ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, اینڈ سڈنلی مدر ہے وہ کچن میں گر جاتی ہے, تو ناؤ اٹ وڈ بیکم وائڈلی امپورٹنٹ کہ آپ ارجنٹلی اٹھائیں گے انہیں اور انہیں ہاسپٹلائز کروائیں گے اور اپنے سارے کام چھوڑ کے اب ان کی صحت پہ توجہ دیں گے انٹل انلیس جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتی. تو جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتی تو وائڈلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کا ہاسپٹلائزیشن کروانا, ان کا ٹریٹمنٹ کروانا. ونس شی گیٹ سیٹلڈ تو پھر وائلڈلی امپورٹنٹ کچھ اور ہے, پھر آگے ہے کہ علاج کی مینٹیننس امپورٹنٹ ہے. اب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ فوراً ایمرجنسی کال کریں آپ ایمبولینس کو اور انہیں لے کر جائیں. سو وائلڈلی امپورٹنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نکھر کے سامنے آ جائے گا, آپ کو کچھ تردد نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جب آپ اپنی زندگی میں اہم چیزیں نہیں کریں گے تو ان میں سے کبھی کبھار کوئی نہ کوئی چیز وائلڈلی امپورٹنٹ بن کے ابھر کے آئے گی. جیسے اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کسی نہ کسی ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا. اگر ہم نشہ کرنا شروع کریں گے تو کسی نہ کسی ٹائم پہ کوئی ٹریجڈی ہماری منتظر ہے. دیکھیں وائلڈلی امپورٹنٹ گول میں ایک فرق یہ بھی ہے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ سے کہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ جو گول ہے وہ لنگر آن کر سکتا ہے یا بعد میں ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ گول میں کنورٹ ہو سکتا ہے. لیکن وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو ہوتا ہے یہ جتنی تیزی سے ابھر کے اوپر آتا ہے اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی چلا جاتا ہے. اس کا کلائمیکس آتا ہے اور یہ نیچے, یہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے کہ ایک لہر آ رہی ہے اور وہ کنارے کے اوپر پہنچ کے آپ کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دور کہیں ایک اور لہر آ رہی ہوتی ہے, وہ ایک اور وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے. تو آپ اینٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آج کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ گھر میں شور شرابہ ختم ہو, کل کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہوگا کہ مریض سے علاج کے بارے میں بات ہو, پرسوں کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوگا کہ مریض کو آنیسٹی اور انٹیگری یا سچائی کی طرف مائل کیا جائے. کیونکہ یہ پرابلمز ان پائپ لائن ہے اور آپ بطور پروفیشنل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے ڈے 1 پہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا ہے تو ڈے 2 پہ کیا منظر ہوگا, ڈے 3 پہ کیا منظر ہوگا, یہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پیشنٹ ہے اور جو فیملی ہے وہ چونکہ نئے ان کرتے ہیں اور اگر وہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈے 1 کیا ہوگا, ڈے 2 کیا ہوگا, ڈے 3 کیا ہوگا, ڈے 60 کیا ہوگا, ڈے 100 کیا ہوگا. لیکن آپ ایک پروفیشنل کی نظر سے پورا سینیریو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اسی طرح تیاری کرتے ہیں. یہ جو ہے ڈینائل سے نکلنا, تو جب مریض ڈینائل میں ہوتا ہے یا فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے تو اس ڈینائل سے نکالنا بھی وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو سارا علاج جو ہے لیپا پوتی ہوگی, وہ علاج سنجیدہ نہیں ہوگا. سچائی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی کسی بھی بیماری کے علاج میں آپ کو سچائی کی, آنیسٹی کی, انٹیگریٹی کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بندے کو ملیریا ہے تو اس کو اینٹی ملیریل دوائی مل جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, چاہے وہ سچ بول رہا تھا, آنیسٹ تھا, یا انٹیگریٹی تھی یا نہیں تھی. ڈائبٹیز میں شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی. لیکن نشے کی بیماری میں یہ لازم ہے کہ سچائی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا, اپنے اندر سچائی اور اپنے باہر سچائی. زیادہ تر جو مریض کی سچائی ہے وہ ہمیں یہ ضروری چاہیے کہ وہ اپنے نشے کی بیماری کو سمجھ لے, اس کا اقرار کر لے اور نشے سے ہونے والے نقصانات کو دل و جان سے
تسلیم کر لے. اور فیملی کی سچائی یہ ہے کہ وہ اس کو بیماری سمجھ لے, اسٹگما نہ سمجھے. اور جو شیم کا ایلیمنٹ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی اصل بات جو ہے انسان کی جو توانائی ہے وہ کسی ایسے منصوبے میں کارآمد ہوتی ہے کہ جو اس کا بہترین جو ہے منصوبہ ہے, اور جیسے اس منصوبے کے لیے جتنی بھی توانائی ہے اس میں سے آپ توانائی نکال کے کہیں اور چینلائز نہیں کر سکتے. اب نشے کی بیماری سے جو نجات ہے وہ ہمارے پیارے کا ایک بہت ہی زندگی بچانے والا منصوبہ ہے. اس میں سے کچھ توانائی بچا کے اگر ادھر لگائی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, اور منصوبے بنائیں کہ ہم نے کیسے جھوٹ بولنا ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ اصل منصوبہ جو ہے اس کے اندر شکست و ریخت ہوگی.